اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خصوصی خطاب۔ سماعت فرمائیے گا، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور خطاب پورا سنیے گا۔ چلتے ہیں خطاب کی طرف۔ معین له ولا وزیر له ولا مشیر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وآبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات جتنے تشریف فرما ہے، عقیدت سے، محبت سے، اخلاق سے، پیار سے
اس کی جتنی زیادہ محبت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید طلب ہے اگر دیدار بھی طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خوبی مٹا کے مل آنکھی ہے دید یار بھی آنکھی ہے دید یار بھی سجدے تو سر کٹا کے مل آنکھی ہے دید یار بھی سجدے تو سر کٹا کے مل حسین ابن علی کو سکھ قائد وفائے یار دے حسین ابن علی کو سکھ قائد وفائے یار دے باغ بسے تیرا دامی باغ بسے تیرا دامی عاشق نہیں متحار دے باغ بسے تیرا دامی عاشق نہیں متحار دے جورو دفا رنگ بچ جورو دفا رنگ بچ سارا بدن رنگا کے مل اوکھی حدید یار دی سجدے تو سر کٹا کے مل یہ میری بات عشق ہے انتہا یہ میری بات عشق ہے انتہا سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا کے رسمان آنکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا کے رسمان آنکھیاں نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل اوکھی حدید یار دی سجدے تو سر کٹا کے مل محترم بزرگوں عزیز دوستو آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر شیر خدا علی مرتضیٰ کا نور نظر سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے استغفار کرنے کا جلسہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے
یہ کسی پارسی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں. ہم تو ایک ہی پارسی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید، نبی کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے. خاتمہ بالخیر ہو جائے. لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے. ایک چیز کا نام لے کر ہے نقصان کرے. ابھی ہمارے ساتھی آپ کو نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی. تم ہزاروں دیر حلیم کی کھا گئے ہو، آواز کیسے نکلے؟ تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا، عبادت کب کی، تہجد کس نے پڑھی، درود شریف کی کثرت کس نے کی؟ کوئی کوٹ رہا تھا، کوئی بنا رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا. یعنی کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد، شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے. ساری کراچی اسی چکر میں ہے اور اتنا ادب سے نام لیں گے عورت اور مرد، اتنا حلق میں سے اے نکالیں گے حلیم. پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے. مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود نہ پڑے. ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں. کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے. تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. آؤ قاری حمید کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو. جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا مرتبے والا، اتنا مقدرہ والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ آ کر آواز دی، لخت جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی. بعد میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا لگتے جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی خیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی. حرام ذکر پڑھتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے. سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا لخت جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لخت جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، دیکھیے آج دل برداشت ہو گئی. فرمایا لخت جگر مسلح کو اٹھا. اپنے مسلح کو اٹھایا، نیچے کو نظر ماری، ساری زمین سونے کی بن گئی. ساری زمین سونے کی بن گئی. ابا نے فرما دیا
الماریاں بیچتا ہے بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو جتنا چاہو لے لو کتوی باندھ لو گھر بار بھر لو الماریاں بھر لو بکسے بھر لو جتنا دل کرے سونا اٹھا لو لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا. علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لگتے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا مصلی بچھا دیا فرمان کرنے لگے میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں مجھے فاقہ پسند ہے مجھے سننا نہیں چاہیے. آج ماننے والوں کا حال دیکھو ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں صبح سے شام اور شام سے صبح کسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں میں بڑا بن جاؤں. اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے. اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے. امیر غریب مرد اور بوڑھا جوان تمام کے تمام ابھی اسی چکر میں ہے کوٹھی ہونی چاہیے ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے دو ہو تو تین ہونی چاہیے. مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے راشن بھی لے گئے اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہا جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے میرا مال تیرا ہے. کھانا دیے گئے. اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے. دوپہر کا وقت ہے چھت نہیں ہے مسجد کی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. فاروق اعظم تشریف لائے انہوں نے پوچھا کیا کیوں بیٹھ گئے. صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بے تاب کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے 3 دن کے فاقے میں گھر میں نہ بیٹھنے دیا میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں. کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی انہوں نے بتا دی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے. انہوں نے کھانا تیار کیا. جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے میری فاطمہ کدا جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے پہلے وہ چھوڑ دیا. اتنی عزیز لگتے فکر اتنی پیاری نور نظر اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا. علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا پل صراط لگی ہوگی نیچے جہنم ہوگا 500 برس کی چڑھائی ہوگی 500 برس کی برابری ہوگی 500 برس کی اترائی ہوگی 1500 سال کا سفر ہے تلوار سے تیز ہے بال سے باریک ہے. نیچے جہنم میں گزریں گے سب رسول گزریں گے انبیاء گزریں گے پیغمبر گزریں گے صحابہ کرام گزریں گے اولیاء گزر رہے ہوں گے کتب ابطال گزریں گے اوس گزریں گے تمام لوگ گزرتے رہیں گے. جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. اے آدم صفی اللہ اے نوح نبی اللہ اے ابراہیم خلیل اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ اے عیسیٰ روح اللہ اور صحابہ کرام کی جماعت اولیاء کرام کی جماعت اور کتب و ابدالوں کی جماعت تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. نگاہوں کو نیچا کرنے
फरमाती थी, शोला भी झुलाती थी, चक्की भी पीसती थी और कुरान की तिलावत भी करती थी। आज तुमने असमतुल ज़हरा का लिबास इन औरतों को नहीं बताया, पैगंबर से की बत्तियों से रोशनास नहीं कराया। हर घर में इसी आग चला कर बदमाश बना दिया तुमने अपनी मासूम फकीर को, उनका दिमाग खराब कर दिया और मुंह पे हाथ फेर के देख गई, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा, बेगैरती की जिंदगी रह गई। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आखिरी वक्त आया, शेर खुदा ने मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलवाया, फरमाया मेरी एक आखिरी वसीयत है और वो ये कि अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, मेरा जी चाहता है जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़े। और इस खानदान के गुलामों का ये हाल है, नबी के मानने वालों का ये हाल है। शादी हो वो फोटो अखबारों में, दूल्हे का भी दुल्हन का भी, और कोई मामला हो फोटो अखबार में, यानी जब तक तेरी धी का 1 लाख आदमी दीदार न कर ले बाप की तस्कीन नहीं हो। क्या अजीब कौन बन गई। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, पैदा हुए, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से भुट्टी पिलाई, अपने मुंह मुबारक का लुआब दिया, नाम भी आपने रखा। सारा दिन गोद में खिलाया करते थे, तुम्हारे बच्चे मोटर कार हवाई जहाज में खेलेंगे, दादी की गोद में खेलेंगे, नानी की गोद में खेलेंगे, खाला की गोद में खेलेंगे। हुसैन वो जवान है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेला करता था। पानी पिलाना, खाना खिलाना, कलमे सिखाना, कुरान पढ़ाना नाना की तरफ से है, तरबियत की है, तालीम दी है, हर किस्म की तालीम दी। एक दिन पाँव चलते थे, खाते थे, मदीना मुनव्वरा में अल्लाह सबको इजाजत नसीब फरमाए। सहाबा सुफ़ा की एक जमात थी तालिब इल्मों की, जिनके लिए सदके की खजूरें वहां लोग दिया करते थे। उस जमाने में गुदाम थोड़ी बने हुए थे, ये बोरिए भर के थोड़ी एक कोने में पड़ी थी वो खजूरें। नाना की उंगली है, उंगली बहुत उसकी है, ये वो उंगली है, कान को इशारा कर दिया तो कलेजा बच गया। ये वो उंगली है, यकीन के सर पे फेर दी बादशाह बना दिया। ये वो उंगली है, एक पानी के प्याले में रख दी, इतना बड़ा चश्मा जारी हुआ, कई हजार सहाबा किराम ने उंगलियों से निकला हुआ पानी पी लिया। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हाथ में उंगली पकड़ रखी और नाना के साथ चले जा रहे हैं। चलते चलते बच्चा ने एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। इतना फरमा देते थे तो कोई बड़ी बात थी कि भाई बच्चे आएंगा ना उठाना, ये खजूरें हमारे खाने की नहीं। बल्कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे के हलक में उंगली डालकर वो खजूर बाहर निकाली, नहीं अंदर जाने दी। फरमाया बेटा सैयद के लिए सदके का माल हराम है, तुम मेरी आन हो, सदका तो और लोगों के लिए। उस जमाने की बात कर रहा हूं जब नाना भी मौजूद था, नवासा भी मौजूद था। ये सदके का माल मसला तो आज भी है कि सैयद के लिए सदके का माल हराम है, और आजकल का सैयद को झटके का भी नहीं छोड़ता। सदके का तो अलग राह मिलना चाहिए। जितने बड़े बड़े छोटे छोटे अफसर सैयद है, इन सब ने थूक रखा रिश्वत पे। हाशमी खानदान का जवान सैयद
خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلوں کو دیکھو, اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب وہ پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا چڑھے گا پوچھا بات. میرا دل ایمان کا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیرت والا خون ہو, علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو, فاطمہ الزہرا کی آل و ناز میں سے ہو, وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا. سید بڑا سخی ہوتا ہے, وہ تو کھلا کے راضی پلا کے راضی, وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی, وہ خود کچھ نہیں مانگتا. یہ ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے, ان کو بڑا دین ویسے ہی نہیں آتا. یہ پہلی آواز نکالتے ہیں کیا صاحب شاہ جی جناب حسین رضی اللہ تعالی بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے, صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا پیارا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. بحرین سے جوڑے آئے, کپڑے آئے, صحابہ کرام نے تقسیم فرما دیے, سارے جوڑے ختم ہو گئے. حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں, یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے. فاروق اعظم فرماتے میرے بھتیجو برا نہ ماننا, ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیے, ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شایا نشان جوڑے کوئی نہیں. میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے اعلیٰ درجے کے جوڑے منگوا کر پہناؤں گا. مال غنیمت آیا, تمام صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا, سب کو 500 دیے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب زمانوں کی باری آئی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دونوں کو 1000 دیے. مگر دیا کہ ہم بدر میں بھی لڑے, احد میں بھی لڑے, ہم مجاہد بھی ہیں, کام کرتے ہیں, یہ بچے تھے ہم سیانے ہوئے ہیں, ان کو 1000 ہمیں 500. فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی, فرمایا خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا. تجھے کیا معلوم ہے, ان کے نانا کو بھی دیکھ, اپنے نانا کو بھی دیکھ. تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے, ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کتنا پیار, کتنی عقیدت, کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں, اہل بیت میں. ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی, نفاق ڈالا, مدینے پاک میں آلودگی پھیلائی, صحابہ کرام نے جنگ و جدال کرایا. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بے طاقت آئے, آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے. یہ حضرات دونوں مکے میں آئے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہے. علماء کرام بھی, امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے. الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر مستقل کیسٹ دی ہے, مارکیٹ میں ملتی ہے. سرکار کا نواسا, ابو بکر کا نواسا, دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے, معلومات پتا کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا. وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں, حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں, تو میرے ہاتھ سے بیعت کر دیں گے. وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بیعت ہو گئی, میرے ہاتھ سے بیعت کرو. اگر اتنا لوگوں نے بیعت کیا, اتنا لوگوں نے بیعت کہا,
اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا، 40,000 آدمی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں بیعت کر چکا۔ وقت کی گورنمنٹ کو جو پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا۔ جب پیسہ آیا تو عقیدت گئی، نہ حسین یاد رہا، نہ ان کا کاتب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، عہد کیا، پیمان کیا، نہ وہ یاد رہا، اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا۔ یہ دولت ایسی چیز ہے کسی نے گلوں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم بن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ سارے دولت کے پیچھے چلے گئے۔ یہ نظریہ تھا۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفی شہر میں اکیلے ہیں، یوں ہی گلی میں سے پھر کر تھک گئے، ایک دروازے کی ڈوری پہ بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت جمال بیٹھا ہے، پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا، مجھے اندر نہ لے جاؤ۔ عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا۔ ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے، جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اس انعام نے تو سارا گلا غرق کیا۔ یہ سلسلہ اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا، تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا۔ ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی ہے اور چلے گی، اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا۔ جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا، پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے۔ باقی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا، وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے، اور غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے۔ اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی خوراک کو تلاش کر لیتا، چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں، ایمان کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو۔ میں وہ بے نیاز ہوں، اگر گلا غرق کرنے کے آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھنس گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا۔ اور بعد میں یہ حال بنا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کون فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا،
یقین اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے. تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے. ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے. جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا. جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل حق کا مزاج نہیں. جھوٹ بولنا ظلم جاتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے. نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں. آج اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے اور اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو. اگر میں یہ پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت. ساری عمر کی کمائی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا. البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا. ساری عمر میں سچ کبھی بولنا نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہا ہے. اور یہ تو ہمارے چہرے میں یہ ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزوئیں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خدا مانتی الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رونے لگے. تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت کو ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں موت سے کیا ڈرنا، پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا. میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوسی بوسی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے؟ میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. نہ تیرا میرا حوض کوثر کو یقین ہے اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے. قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. اور پسینے ہونے دیتے، یہ گولی یہ سکہ، وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، فلاں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے.
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی مدینے میں میزبان کرنے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنی ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، ایسا نہ ایسا ہو جائے میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں۔ یہ ان کی اپنی پسند ہے، سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ کو مانگے اور خدا نہ دے، مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی؟ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی سے کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے، لیکن اتنے بڑے سخی ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچ گئے، معاملات گزرتے رہے، آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو دیا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فرمایا لوگوں اس خدا کی زمین پہ میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں، پہچانو شناخت کرو، احمد الزہرا کا لخت جگر میں ہوں، علی مرتضیٰ شیر خدا کا نور نظر میں ہوں، اور ساری صفائی دی۔ فرمایا مالک کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری عمر میں نے کبھی زنا نہیں کیا، ساری عمر میں نے قتل کبھی نہیں کیا، میں نے نماز ترک کبھی نہیں کی۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے، کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں، یا میں کسی سرحد سے جا کر جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا ہوں، یا پھر اپنے بادشاہ سے میری ملاقات کر۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تینوں باتوں کا ایک ہی جواب دیا اس وقت کے سامنے والے لوگوں نے کہ جہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈال دے، ہاں میں ہاں ملا کے حمایت کا اعلان کر دے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے نبی کا دیا ہوا سبق، نانے کا دیا ہوا تعلیم، وہ درس جو ہے یہ لوگ آج اس کے خلاف کرانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں فاطمۃ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والا ہوں، یاد رکھو یہ میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ قیامت کے نزدیک اتنے ووٹ پڑیں گے جب تک سارے گزر نہیں جائیں گے ووٹ سے نہیں ہٹیں گے۔ حسین نے ووٹ کی قیمت سمجھائی، بات کم دیا جا سکتا ہے، اپنا 80-30 تلوار کھا کر سارا بدن زخمی کرایا جا سکتا ہے، سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن جھکایا نہیں جا سکتا، ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ تم ہو جو چائے پی کر کے ووٹ ڈالتے ہو، سبحان اللہ، ارے بھائی چائے تو بڑی بھائی کلاس پڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ایسی لی اور گھوٹنے میں لیا، ایمان سے ہمارا چودھری کامیاب ہو گیا۔
बोतलें पीकर वोट देने वालों, चाय के प्याले रगड़ के, मुर्गी की टांग खाकर वोट देने वालों, करो हुसैन भी कम से बने। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक रात जान गए मामला बिगड़ रहा है। अगर हुसैन चाहता कोई हिल्ला वसीला बनाकर निकल जाता, कोई बहाना बनाकर निकल जाता, कोई ना कोई तरीका कार करके निकल जाता, पर हुसैन जानता मैं इनके सामने गलत जुबान रखूंगा, निकल तो जाऊंगा, लेकिन मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये पुलिस वाले कितने लोगों को पकड़ते हैं, हजारों वाक़यात है, पकड़े पकड़ाए इनके हाथों से निकल जाते हैं, चलते चलते पेशाब लग गया, पेशाब लग गया, पेशाब लग गया, वो कौन भाग जाते हैं। बड़े तरीके बनाए जा सकते थे, लेकिन वहां गलत बयानी की गुंजाइश न थी, जुबान गलत की आदि न थी, जुबान झूठ की आदि न थी, जुबान गलत बात करने की आदि न थी। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मंजर भांप लिया, ख़वातीन को जमा करके फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक रात जान गए मामला बिगड़ रहा है। अगर हुसैन चाहता कोई हिल्ला वसीला बनाकर निकल जाता, कोई बहाना बनाकर निकल जाता, कोई ना कोई तरीका कार करके निकल जाता, पर हुसैन जानता मैं इनके सामने गलत जुबान रखूंगा, निकल तो जाऊंगा, लेकिन मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये पुलिस वाले कितने लोगों को पकड़ते हैं, हजारों वाक़यात है, पकड़े पकड़ाए इनके हाथों से निकल जाते हैं, चलते चलते पेशाब लग गया, पेशाब लग गया, पेशाब लग गया, वो कौन भाग जाते हैं। बड़े तरीके बनाए जा सकते थे, लेकिन वहां गलत बयानी की गुंजाइश न थी, जुबान गलत की आदि न थी, जुबान झूठ की आदि न थी, जुबान गलत बात करने की आदि न थी। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मंजर भांप लिया, ख़वातीन को जमा करके फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ऐ मेरी बहनों, मस्तूरात ख़वातीन, मेरी जुबान को भी देखो, अल्लाह के कुरान को भी देखो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। नमाज का ख्याल करना, सब्र का दामन न छोड़ना। मैंने तुम्हें कुरान सुनाया है, मैंने तुम्हें अल्लाह का दीन पहुंचा दिया, साबित कदम रहना। ऐ मेरी ज़ैनब, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों, अगर इस खानदान ने कुरान छोड़ दिया, फिर कुरान को पकड़ने वाले कहां से आएंगे। शानदार इबादत में गुजारी, अल्लाह में गुजारी, रब को राजी करने में गुजारी। सुबह हुई, फिर बात चल पड़ी। उलमाए उम्मत में लिखा है, आजकल ये जो आम चेष्टों में आप सुनते हैं, रावी कहता है, फलाने ने यूं बयान किया है, तुम तो कराची के लोग हो, पर जितने ज्यादा ऊपर नीचे तुम्हारे यहाँ होता है, इतना कहीं नहीं होता। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, नबी का खानदान गुजर रहा हो, मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया जा रहा हो, गुलिस्तान नबूवत की कलियों और फूलों को मार के रख दिया गया हो, और कोई बदनसीब दूर खड़ा होकर नबी का सारा खानदान जुदा हो गया, वो खड़ा होकर के रिवायतें करता रहा। ईमानदारी से कहो वो ईमान वाला है, जोर से बोलो। अली असगर जुदा हो गए, अली असगर जुदा हो गए, नबी का सारा खानदान सियासा चला गया, और वो टिब्बे के ऊपर खड़ा हुआ, दूर के पीछे खड़ा हुआ, सिर्फ रिवायत करता रहा। हम तो उसको मारने
زمینی واقعے کا. میدان کربلا میں شور ہے, ایک آواز ہے, اماں کہنے لگی بیٹا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں لڑائی ہو رہی ہو. اس نے کہا اماں تو بیٹھ نہ تھک جائے گی, میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا روتا ہوا اور کہنے لگا اماں خیر ہو گیا, ظلم ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ گلشن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاڑ دیا, نبی کے خاندان کو جدا کر دیا لوگوں نے. اب اگر ہمارے ملتان کی کوئی مائی ہوتی تو وہ کہتی او میاں یہ ہونگا رکھتا ہے آپ کا جلو کشادے والا نہ آ جاوے. کراچی کی کوئی عورت ہوتی تو کہتے میاں اچھا کیا تم چپکے سے کھسک آئے, آپ جلدی جلدی چلے وہ لڑائی کہیں تک کون آ جائے. اس زمانے کی مائی اپنے بیٹے کو ڈھانپ کے کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا بنا وضو کر کر کے دودھ پلایا, بڑی محبت سے پیالا کالا پوچھا, لیکن تو بڑا غلط ہاتھ میں نکلا. اتنا بڑا ظلم دیکھ کر, اتنا بڑا قہر دیکھ کر, اتنی بڑی زیادتی دیکھ کر تو مجھے بتا میں کیسے آ گیا, کیسے مل گئی اتنی بڑی زیادتی دیکھی اور یہاں چلے آؤ. اس نے کہا اماں ارادہ واپسی کا ہے اس لیے آ گیا ہوں کہ پتہ نہیں ماں ہفتہ بیٹھی رہے گی اس بیابان جنگل میں, مہینہ بیٹھی رہے گی, سال بیٹھی رہے گی یا مر جائے گی. صرف اس نیت سے آ گیا کہ ماں کو اطلاع کرو. اصل تو آج کل کا زمانہ ماں کو ویسے ہی نہیں پہچانتا. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے, ماں منہ سے منہ لگا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے, پالتی ہے, سنبھالتی ہے. اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے بیٹا ماں کے ہاتھ میں روٹی دے کر راضی نہیں ہے. ماں نے منہ سے منہ میں دیا, دوسرے ہاتھ بھی استعمال نہیں کیا, اور بیٹا ماں کے ہاتھ میں روٹی نہیں دیتا. چوریوں مٹھائیوں کے لفافے, فروٹ کے لفافے, یہ چپکے پیچھے ہاتھ کر کے لاتے ہیں بیگم صاحبہ کے لیے, امی نہ دیکھ لیں. بڑی ترتیب سے ملا رکھی ہے. جن لوگوں کے یہاں باتھ روم دروازے پہ ہے نا, دروازہ کھولا باتھ روم میں رکھ دیا, جا کے چپکے سے بیگم کو کہہ دیا کہ ماں فارغ بھی ہو آ رہا وہی مٹھائی کھا رہا. ماں کا خیال کون کرے؟ والدہ ساتھ ساتھ دوڑی, بیٹا آگے آگے چلا, میدان کربلا میں پہنچا. سیدنا حسین شمشد رضی اللہ تعالیٰ خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. اجازت چاہیے, اجازت مل گئی, تلوار لی, دشمن کے مقابلے میں آ گیا. کئی زخم آئے, کتنی زخم آئے جوان کو. جب سر کٹنے لگا, کوئی اتنا لمبا چوڑا مجمع تو تھا ہی نہیں کہ نظر نہ آ جائے. ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ سر کٹ رہا بیٹے کا. شام سے زمین پہ گری نہیں کہ میرے بیٹے کا سر کٹ رہا ہے, بلکہ یوں جھولی پھیلا دی, مولا تیرے نام سے قربان کر رہی ہو, قبول فرما. مولا غریب سے ہوں, مسکین عورت ہوں, میرا بچہ ہے, قبول فرما. انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا, معلوم تھا کہ یہ ماں ہے, اس کے لیے بیٹا ہے. انہوں نے سر کاٹ کر کیوں پھینک دیا. وہ کبھی کبھی اتفاق بھی تو بے علاج سے ہو جاتے ہیں نا. اس نے بھی جھولی پھیلا رکھی تھی ماں نے دعا مانگنے کے لیے, وہ سر دیکھے کا کٹا ہوا جھولی میں جا پڑا. ماں کا کلیجہ دیکھو اٹھا کر چومتی نہیں, چاٹتی نہیں, بوسا نہیں دیتی, پیار نہیں کرتی, یوں اٹھا کر واپس میدان میں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نام سے دینے کے بعد بھی ہم واپس نہیں لیا کرتے. اللہ کے نام پر جب دے دیا, قربان کر دیا, اب تو قبول فرما, اب مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں. جہاں ایسی عورتیں ہو وہاں روایت کرنے والا کو دور کھڑا ہو کر
اتنے زخم، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سارا خاندان خیمے کے چاروں طرف شہید ہوا پڑا تھا، کسی نے نہ دوپٹہ اتارا، کوئی ایسا ہو کر فاطمۃ الزہرا کی آنکھ میں سے باہر نہ آئی۔ اگر مارا جائے تو قرآن کا کیا بنا، حسین کی زبان کا کیا بنا؟ ہم نے تو کر کے دکھایا، اگر یہی پر عمل نہ کرے تو اور کون کرے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے، یوں سورج کو دیکھ کر تیمم کے لیے زمین پہ بیٹھ گئے، میری نماز نہ چلی جائے اس لیے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لبوں سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لبوں سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، نہ جنبش کی نہ دم مارا، گلا کے بال سے کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم مارا، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، لائی میری پسند نماز میں سجدہ ہے، سر میرا ہو در تیرا ہو، سجدے میں سر کٹاؤں، قیامت آ جائے پر میں سجدے میں رہوں، سر سجدے میں ہے، ظالم نے سر کو کاٹ کر تن سے جدا کر دیا، تعلیم دی حسین نے آخری وقت میں فرمایا سر نیزے پہ حضرت نے سنایا کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، فرشتے بھی حیران ہو گئے، بستروں پہ قرآن پڑھے گئے، مسجدوں میں قرآن پڑھے گئے، گھروں میں قرآن پڑھے گئے، ختم شریف میں قرآن پڑھے گئے، وہاں فاطمہ کے لخت جگر حسین مبارک ہو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ ویسے اب لوگوں نے کچھ معاملہ سستا زیادہ ہی کر دیا، پچھلے سال ہمارے ملتان میں جو پدستاپ ہے نا وہاں سے گزرنے لگے، میرا چھوٹا بچہ میرے ساتھ تھا، کچھ پا کے بیٹھا ہوا ملا ختم پڑھ رہا ہے، میں نے اپنے بچے سے پوچھ لیا، میں تو تیرے ملا کا ہے جو ختم پڑھ رہا ہے، تو کہنے لگا ابا میں میری ہوگی پڑھتا ہے، ملازمہ کے نہیں، پہلے دارمی شاہیوں پہ ختم آتا تھا، برسی سے ختم آتا تھا، حلوہ شریف سے ختم آتا تھا، ہر چیز مہنگی ہو گئی، ختم سستا، ملیروں سے ختم پڑنے لگے۔ جنت بھی سستی ہو گئی ہے، اکثر ہمارے ملتان میں تو جتنی مسجدیں بنانے والے ہیں نا، روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت نہیں جاؤ، روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت نہیں جاؤ، میں اندر ہی چلا گیا، میں کہتی پڑھو روپیہ، اس نے لے لیا چنیا، وہاں نے نکاری نہیں کر دیا، اور میں نے کہا جاؤ جنت، میں نے کہا وہ پھر ملے گی، پھر میں نے کہا تم تو کہتے تھے نقد سودا، میں نے کہا کمرے اتنی سستی نہیں ہے جتنی تو نے بنائی ہے، آج روپئے میں تو جوتی کی پالش نہیں کر کے دیتا، جنت کی قیمت وجہ سے اتنی ہو، بلال سے پوچھ کیا، جنت کی قیمت معلوم کرنی ہو، سیدہ
بلا کر کے پوچھیں گے کون ہے تمہیں شہید کرنے والے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم سے زیادہ تجھے علم ہے، ہمیں ظلم کرنے والا ہم سے کون ہے، زیادتی کرنے والے ہم سے کون ہے۔ ایک بات ہے، ان مارنے والوں سے پہلے ان کو تو بلاؤ جو ہم سے شہید ہو گئے تھے، ہمارے بعد ساری زندگی ہماری نیاز کھا کھا کے گنگے ہو گئے، ہم جنت میں ہیں، وہ وہاں سارا نکالتے ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی شہید کر دیے گئے، سر قلم کر دیا گیا۔ دمشق کے بازاروں میں سے اس سر کو لے کے آگے آگے چلایا گیا، جلوس بنائے گئے۔ جب ایک مسجد کے پاس سے جلوس گزرنے لگا، مسجد کے ملا نے جب دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے، امام زین العابدین رحمہ اللہ معصوم لگتے جگر بچا ہے، ملا کو کھجلی اٹھی، یوں دیوار کے اوپر سے جا کے کہنے لگا آ گیا مزہ، ملی تم کو حکومت؟ نبی کے خاندان کا معصوم بچہ بھی کتنا بہادر ہے۔ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ پورا ہوتے رہتا ہے، ہماری ہار نہیں، ہر حال میں ہماری جیت ہے، نبوت بھی ہماری، امامت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری، سب کچھ ہمارا ہے۔ پر ملا یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں ابھی اذان دوں گا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں دیش میرا نہیں، وطن تیرا، لشکر تیرا، ملک تیرا، اقتدار تیرا، حکومت تیری، آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری۔ ہر حکومت میں سرکاری ملاؤں کا ایک وکھرا فرق اور طبقہ ہوتا ہے، اتنے موٹے موٹے ہیں نا آج کل بھی جو سے سرکاری مولوی ہیں، ایمان سے سمجھے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، اتنے بیٹھنے سے تنگ ہے، بڑا سرکاری کھانا، سرکاری پینا، سرکاری حج، نماز بھی سرکاری، حج بھی سرکاری، روزے بھی سرکاری، کھانا بھی سرکاری، پینا بھی ساری سارا۔ بلا اگر وہ دنبا نہیں ہوگا تو کون دنبا بنے؟ امام زین العابدین نے فیصلہ کر کے بتا دیا اور سب کچھ تیرا ہے، پھر بھی تیری اذان میں میرے نانے کا نام کیوں؟ آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام ہے، آج بھی جیت میری ہے۔ اس لیے ہم کو تلاش میں سے بڑھا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ۔ مولانا آزاد کی تحریر کے مطابق سر کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا اور اس بدبخت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دندان مبارک پہ چھڑی ماری ہے، اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کھڑا ہو گیا اور بد نصیب اور بدبختی اور لعنتی یہ کیا کرتا ہے؟ جہاں تو نے چھڑی ماری ہے میری آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسے دیا کرتے تھے۔ آئے تکبیر، آئے کربلا۔ مسجد میں گیا، وہاں جا کر کے کہنے لگا خدا کا شکر ہے ہمیں کامیابی ہوئی، نعوذ باللہ حسین کا سارا خاندان چلا گیا۔ اور پردے کونے میں سے ایک نابینا بولا اور گزلا اور ممنون گزے تیری ہار ہے، حسین کی آج بھی جیت ہے، کل بھی جیت ہے۔ بولنے والے ہر دور میں ملے، برے بول اٹھے، نبینے بول اٹھے، سارے تو رشوت خوار نہیں ہوتے۔
چیز ہے، اس کے لیے تو بڑی ترکیبیں لڑانی پڑتی ہے۔ بعد میں آنے والے امتیوں میں سے میرے اکابر نے بے شمار نے انگریز کا مقابلہ کر کے، مراٹھوں کا مقابلہ کر کے، سکھوں کا مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کی ہے۔ میری برادری کا، میرے ضلع کا، ضلع کرنال کا راجپوت برادری کا ایک جوان مولانا جعفر سنیسری شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے بیعت کر بیٹھا۔ ہماری برادری کے سلجھے لوگ اچھے لوگوں کے ہاتھ سے بیعت کیا کرتے ہیں۔ آج کل آپ لوگ تو بس پاؤں ادھر گئے بیعت ہو گئے۔ اگلے دن ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگا میں ایک بزرگ کی زیارت کر کے آیا۔ میں نے تو پھر کوئی کرامت تو بتاؤ اس کی۔ تو کہنے لگا کہ میں نے یوں سنا ہے وہ لڑکیوں کے لڑکے بنا دیتا ہے۔ بابا میں نے کہا، کہنے لگا میں نے کہا بابا بنا دیتا ہے کہ ہاں۔ میں نے کہا جلدی کروں سے جا کے ڈوری مار کے آ۔ یہ کہا کیوں؟ میں نے کہا بابے نے اگر اور کرامت بڑھا دی اور سارے پاکستان کی چھوکریوں کو اس نے چھوکرے بنا دیے تو تم شیر امام کے آسمان کے چلو گے؟ کہاں جاؤ گے پھر؟ میں نے یہ بھی کوئی کرامت ہے کہ لڑکی کا لڑکا بنا دیتا ہے فلانا؟ عبادت کرامت نہیں بتائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، غلامی کا دعویٰ کرنے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے بیعت کر دی، جداد خرک ہو گئی، مکان خرک کر لیا، بچیوں کو گلے سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کے باہر پھینک دیا۔ مولانا جعفر سنیسری فرماتے ہیں مجھے ہتھکڑی لگا کر ہم والے جیل میں لے گئے۔ میں نے آگے جا کے دیکھا مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حماد اللہ سورت والے تین آگے بیٹھے۔ تینوں کو انگریزوں نے لوہے کے کڑے پہنا دیے بڑے بڑے وزنی، اور گھوڑوں کو مارنے والی چابک مار مار کے چلایا۔ مولانا جعفر سنیسری لکھتے ہیں ہم جب نماز کا وقت آتا تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں، چار چار انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے، سبحان ربی الاعلیٰ میں اتنا مزہ آتا ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا۔ مولانا جعفر سنیسری لکھتے ہیں عمر در دل چاہا کہ وہ سجدے پھر آئے، وہ چابک پھر آئے، پھر سجدہ کرے، پھر وہ لطف آئے، پھر وہ مزہ آئے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ پھر لاہور ہمیں لایا گیا، راستہ سنانا مقصود نہیں، پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا، نوکدار تار لگا کر پنجرا بنایا گیا۔ نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا۔ میرا یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میرا آخری لمحات ہے، آخری سانس ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا درود شریف پڑھتا رہوں گا اور میرے آقا کا نام لیتا چلا جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا۔ مولانا جعفر سنیسری کہتے ہیں اچانک مجھے چکر آیا، کش آیا، بے ہوشی آئی، میں دھڑام سے نوکدار تاروں سے گرا اور مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور میں تو ساری عمر جیتا تو پھر وہ وقت آئے پھر میں انتظار کروں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چوچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ یہ اللہ والے قربانیاں دے دے کر یہ خوش ہوئے انہوں نے غم نہیں کیے۔ اہل بیت کی خواتین مستورات نماز ادا کرتی ہے، باقاعدہ وضو فرماتی ہے، قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ جب مدینہ پاک میں پہنچی ہے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے گئی اور فاطمہ الزہرا روئی ہے، نانا کتنا بڑا خاندان گیا تھا، سب تیرے راہ میں لٹا کے آ گئی، وہ اکیلی آئی، سب لٹ گیا، سب قربان کر آئی،
اس نے وضو کرائے، پانی پلایا، خدمت کی، اپنے کنگن اتار کر حضرت زینب نے اس کو دیے کہ تو نے ہماری خدمت کی ہے، اکرام کیا ہے، یہ تیرا انعام ہے، اس وقت میرے پاس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ اب اگر کوئی کراچی والوں میں تو ہوتا نا لے کے حضرت کا تبرک مل گیا، قبول کرتے جولی پھیلا کے ہاتھ میں لے لیتے اور جی بہت بڑا تبرک ہے جولی میں لوں گا، لیکن وہ مدینے کا محافظ، مدینے کا رہنے والا، وہ کہتا ہے زینب چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا، مجھے یہ انعام نہیں چاہیے، لیکن اپنا انعام چھوڑوں گا بھی نہیں، وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روح سیاہی، جب میری گناہگاری مجھے پھنسائے گی، وعدہ کرو نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا، میرا یہی نام ہے، مجھے یہی نام چاہیے۔ شہداء کربلا میں سے کسی نے ہلکی بات نہیں کی، کسی نے کچھ مانگا نہیں، کسی سے مطالبہ نہیں کیا، حق والوں کی سماعت کی، حق والے کے گھر سے نکلی، حق کی راہ میں اللہ کے نام پر سارے شہید ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شہداء کربلا کی بچھائی ہوئی لین سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، صبر اور نماز عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ غلام اللہ کراچی والوں جس کو دین کی دنیا کی کوئی حاجت ضرورت ہو دل سے کوئی دعا مانگو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ میں نے رات میں دعا کے لیے کہا تھا حافظ ابراہیم صاحب کی بچی انتقال کر دی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما، والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، وہ پہلے سے والد کی ان کا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما۔ نئی مسجد بنائی انہوں نے، ہارون بھائی بیمار، اللہ پاک شفا کاملات اللہ مستمر عطا فرما۔ جتنے تنظیم کے ساتھی میرے رشتے دار عزیز اقارب دوست خدمت گزار جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما۔ میرے مدرسے کے خدمت گزار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجہ عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ جنہوں نے ہمیں کہا، جنہوں نے نہیں کہا، اسپتالوں میں، گھروں میں، دکھ درد میں پریشان ہے، لازم حافظ اللہ کے گھر گیا تھا، وہ کا آپریشن بھی ہوا، اس کی ہمشیرہ کا صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ سے استقامت عطا فرما۔ مولا غریبوں کا کوئی حامی و ناصر ہے، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ کیا کار ہے، گناہگار ہے، تیرے کرم کے امیدوار ہے، ہم سب کی جوڑیاں مرتے، کاروباری پریشانی کو دور فرما، روزی رزق میں فراخی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان یقین کی دولت عطا فرما، کلمہ ایمان والی موت عطا فرما۔ شاہد بھائی شمع کیشت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جہان میں سعادت عطا فرما۔ یا جب دستار میں انتصاری کرنے کے اللہ تعالیٰ کو جہان میں سرخروئی عطا فرما، صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرما، نبی کی ختم نبوت کا سارے نوجوانوں کو محافظ اور نگہبان بنا، اہل بیت کا احترام نصیب فرما، شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، کفر و نفاق سے بچا، یا اللہ ظالم سے بچا، ظلم سے بچا، شریروں سے بچا، شر سے بچا، حافظوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، کلمہ ایمان والی موت عطا فرما۔ مولا سارے پاکستان کی حفاظت فرما، مولا پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتے، عالم اسلام کی حفاظت فرما، کشمیر، ہندوستان، فلسطین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال، عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاجی ابراہیم صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما، اور دستار کا بھی اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ یہ جتنے آ جاتے ہو سارے پوری کر سکتے ہیں، جن کے رشتے دار، ماں باپ، عزیز، اقارب، چھوٹے بڑے جو بھی قبروں میں چلے گئے، مولا سب کے کرم فرما، یا اللہ سب کو معافی عطا فرما، یا اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ کرم کے فیصلے فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی عظمت عطا فرما، اہل بیت کا احترام نصیب فرما۔
ہم سب کو والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، یا اللہ سب کو نمازی بنا، کلمہ علیم ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے، کسی کو ظلم کر کے نہ مرے، کسی کا دل دکھا کے نہ مرے، مولا مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ کئی دن کا اجلاس، دوڑ دھوپ، محنت، کوشش، خرچ، جتنا حضرات نے کیا اللہ تعالیٰ قبول فرما، اس پر اجر عظیم کے فیصلے فرما، خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا